تو اللہ کی محبت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کی محبت ہماری فلاح ہے، اللہ کی محبت قبر میں ہماری روشنی ہے، اللہ کی محبت ہماری نجات ہے، اللہ کی محبت دنیا میں ہمارا سکون ہے، اللہ کی محبت دنیا میں ہمارے دل کا چین اور قرار ہے۔ اللہ کی محبت پیدا کیجئے، خدا کی قسم اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ کی محبت دل کی ایک کوٹری میں بند ہونے کی وجہ سے ہمارے دل پر 95% دل پر شیطان راج کر رہا ہے، دنیا کی محبت راج کر رہی ہے، دنیا کی خواہشات راج کر رہی ہے۔ ہم نے خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دیا، ہم نے شیطان کی اتباع کرنا شروع کر دیا۔ اگر دل پر اللہ کا راج ہوگا، اگر دل پر اللہ کی حکومت ہوگی، اگر دل پر اللہ کی حکومت چلے گی تو خدا کی قسم ہمیں دین ہی میں سکون ملے گا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں سکون ملے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اور کوئی گناہ کا کام کرنا ہونا تو ہم سوچتے نہیں ہیں بلکہ آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ ویسے کوئی تقابل تو نہیں ہے اس مثال کا جو مثال میں دینے لگا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بھی چلتی ہے کہ رمضان کا جب مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد 2-4 رہ جاتی ہے، اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں 11 مہینوں میں مسجد کی تعداد میں نمازیوں میں کوئی اضافہ نہیں، وہی 2 4 5 10 نمازی جو روٹین کے ہیں وہی رہتے ہیں۔ البتہ سینما گھر، فحاشی کے اڈے، برائی کے اڈے، گناہ کے اڈے، بازاروں کے اندر ایک رش لگ جاتا ہے۔ اہل ایمان کی اس حالت کو دیکھ کر یقین کرے افسوس ہوتا ہے کہ ہم دلوں میں جہاں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے تھی، ہم نے وہ دل غیروں کو دے دیے، شیطان کو دے دیا کہ بھائی یہ تیری زمین ہے، اس پر حکومت کرنا تیری ذمہ داری ہے، یہ میرا دل، یہ میرے اللہ کی زمین ہے، یہاں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی محبت یہاں پر ہوگی انسان کو ہر عمل میں سکون ملے گا، پھر انسان کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی او بھائی اس مہینے میں نے 2 لاکھ نہیں کمایا، 1.5 لاکھ آمدنی ہوئی ہے، 50,000 کا نقصان ہوا تو کیوں ہوا، یہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ انسان اس غموں سے بے فکر ہو جائے گا، انسان ان فکروں سے آزاد ہو جائے گا کہ فلاں کے کیا کہے گا، فلاں آدمی میرے خاندان کے بارے میں، میرے قوم کے بارے میں، میرے گھر کے بارے میں کیا کہے گا۔ اگر میں نے شادی پر چھوٹا گوشت نہ کھلایا تو لوگ باتیں کریں گے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ باتیں کریں گے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو فلاں باتیں کرے گا۔ انسان ان ساری چیزوں سے آزاد ہو جائے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، عوام کا لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو یہ میرے لیے نجات ہے، یہ میرے لیے سکون ہے، یہی میرے لیے راحت ہے، اسی میں مجھے سکون ملے گا۔ اور جب انسان دل سے اللہ کی محبت کو نکال لیتا ہے پھر انسان لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا، اللہ کی ناراضگی مول نہ لے لینا۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی ہو گیا، جگ راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، جگ راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کی نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
فرمایا اس انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جو کسی سے محبت وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دینا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے کوئی چیز روک لینا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا کو تلاش کرے، اللہ کی محبت کو تلاش کرے، فقد استکمل الایمان، اس انسان کا ایمان مکمل ہو گیا، اس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ وہ جب دنیا سے گیا ہے اپنے ایمان کو مکمل کر کے گیا ہے، اور جس انسان کا ایمان مکمل ہے، جس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہے اور شرک نہیں کیا، اللہ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنائے۔ تو میرے بھائی یہ دل جو ہے نا، یہ دل، اس کی صفائی کی ضرورت ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کی محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے وہی کہا ہے کہ ہم تو چوری کھانے والے مجنوں ہیں، خون دینے والے مجنوں کوئی اور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نام تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن جہاں اللہ کے محبت کے تقاضے شروع ہوتے ہیں، جہاں پر رسول سے محبت کے تقاضے شروع ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی عملی زندگی مضبوط کریں، اپنے عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو لے کر آئیں۔ سب سے پہلے نماز کا حکم ہے، کلمہ اقرار توحید کا اقرار کر لینے کے بعد نماز کی پابندی ہے، نماز کا اہتمام ہے۔ دیکھا جائے تو یقین کریں ہماری حالت بڑی پتلی ہے، ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے، ہمارے حالات ایسے۔ جب تک ہم اللہ سے لو نہیں لگا لیتے، جب تک ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر لیتے، جب تک ہم اللہ کے قریب نہیں ہو جاتے، جب تک ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام لیتے، جب تک اپنا مرنا جینا اللہ کے لیے نہیں لکھ دیتے، جب تک اپنے ہر عمل میں اللہ کی محبت کو نہیں تلاش کرتے، جب تک ہم اپنے ہر عمل میں رسول کی محبت کو تلاش نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے ہاتھ بھی پتلے ہیں، ہمارے ایمان بھی کمزور ہے۔ اب اللہ سے محبت ہے کرنی ہے، اور محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت مبارکہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیجئے، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے دل اللہ کے سپرد کر دیے، ہم نے اپنے دل اللہ کے حوالے کر دیے، ہم نے اپنے دل اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، تو پھر تم پر لازم ہے فَاتَّبِعُونِي، رسول کی اتباع کرو، رسول کی سنتوں پر عمل کرو، رسول کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو، پیغمبر کی سنتوں پر مر مٹو۔ صرف نام کا مر مٹنا نہ ہو، عمل کر کے دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، اتباع کر کے دکھاؤ، اطاعت کر کے دکھاؤ، فرما برداری کر کے دکھاؤ، پھر مانا جائے گا تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ سے محبت کا پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ تو اللہ دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کیجئے، یقین کریں اس محبت کو محسوس کیجئے کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں زندگی کے ہر موڑ کی دعا سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی؟ واش روم میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی، مسجد میں گھر سے آنے کی، جانے کی، یہاں تک کہ ازدواجی تعلقات کو نبھانے کی بھی دعا قرآن حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اب ہر لمحے کی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، ہم نے وہ دعائیں رٹی ہوئی ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے، اور ان دعاؤں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا نماز کے بعد، یہ جب بھی کسی کو موقع ملے یہ تو پڑھ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن کبھی اس دعا کو محسوس بھی کیا ہے؟
کہ اس کے اندر جو ہم الفاظ کہہ رہے ہیں اس الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ انسان اللہ کی محبت کو کیسے محسوس کرے گا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار، لیکن اس دعا کی تاثیر کو بھی کبھی محسوس کی ہے؟ یہ تو ہم دعا مانگتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی ہے، اللہ کے دیکھیں اللہ سے محبت کس قدر ہونی چاہیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا، جیسے میں نے آیت پیش کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اب اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہیں رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، لیکن رسول اللہ کی محبت کو کیسے مانگ رہے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتا ہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے نا اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، اور آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ بہترین نمونہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا ایک ایک عمل ہدایت کا ذریعہ ہے، آپ کا ایک ایک عمل نجات کا ذریعہ ہے، آپ کی اتباع کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہم تسلیم کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی تو اللہ سے اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو نا محسوس کریں، صرف خالی زبانی خرچ چیزیں کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو ذرا رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرو نا، اللہ کے سامنے رو نا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا، اللہ سے محبت کی ایک مثال ذہن میں آ گئی ہے، دنیا میں یہ ہوتا ہے آپ پریشان حال ہے، آپ کو غم ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو جس سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہوتی ہے نا، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں یا اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے راز نیاز کی زیادہ باتیں اپنے والدین سے کرتے ہیں۔ جب بھی پریشان ہے، کوئی مصیبت ہے، غم ہے، آپ پہلے والدین کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ جی ابا جی یہ مسئلہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ اماں جی یہ مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر ماں یا باپ جو بھی ہو وہ تسلی بھی دیتا ہے، دلاسا بھی دیتا ہے، ماتھا بھی چومتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، انسان کا دل سرخرو ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ اور اگر کسی کے والدین نہیں ہے تو اس کی بیوی اس کا ہمراز بن جاتی ہے، کسی کا بھائی اس کا ہمراز بن جاتا ہے۔ یعنی جس سے انسان کو دنیا میں محبت ہوتی ہے، انسان پریشانی کے عالم میں جب اس کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنا دکھڑا سناتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے، وہ ساتھ ہونے کا احساس دلاتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو پھر دنیا کے معاملات میں جب یہ بات ہے تو پھر کیوں نہ ہم اسی محبت کو اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیں۔ جب انسان پریشان ہے، غم خار ہے، دکھوں سے چور و چور ہے، زخموں سے چور و چور ہے، فکر مند ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، الجھنیں ہیں، کاروباری مسائل ہیں، تو پھر چھوڑا نا ان سارے دنیا والوں کو۔ والدین کا رشتہ مقدس ہے لیکن اس کو بھی پیچھے رکھو، بیوی کا رشتہ مقدس ہے اس کو بھی پیچھے رکھو، آپ کا بھائی آپ کا ہمراز ہے اس کو بھی پیچھے رکھو۔ آؤ نہ پہلے اس سے باتیں کرو جس نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی ہے، آؤ نہ پہلے دکھڑا اس کو سناؤ جو دکھڑوں کو دور کرنے والا ہے، آؤ نہ پہلے اس کے سامنے روو جس کو تمہارا رونا پسند ہے، آؤ نہ اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ جن جو جھولیوں کو خالی نہیں لٹاتا، آؤ نہ اس کے سامنے سوال کرو کہ جس کے سوال کو وہ اللہ پسند کرتا ہے، آؤ نہ اس کے سامنے رو کر اپنے مسئلے حل کرواؤ، پھر دیکھو دل کیسا مطمئن ہوتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے۔